یہ پاکستان میاں صاحب کے بغیر نہیں چلے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو باہر نکالا تھا ان کو ایک دفعہ اندر کریں تو پھر میاں صاحب آئیں۔ جرنیلوں کا نام تو خان صاحب بھی لے رہے تھے، تو بیانیہ سیم نہیں ہو گیا؟ پہلے ان کو اپنا ابا مانتے تھے تو اب ان کا نام لینا شروع کر دیا، ہم تو پہلے دن سے نام لے رہے ہیں۔ سر خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ یہ لوہے محفوظ کی خبر ہے، آپ کو کیسے آ گئی؟ باجوہ صاحب کا فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایک پھٹا ایک ٹریک سوٹ ہوگا کسی گولف کورس میں۔ کبھی نواز شریف صاحب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی کچھ مانگا نہیں، جبکہ ایک بیانیہ آیا تھا کہ میری پاکٹ منی انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، جو ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیح۔ ناظرین، اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک جلسے میں موجود ہے۔ میرے دائیں جانب جو گاڑی کھڑی ہے یہ کیپٹن صفدر صاحب کی ہے۔ مریم بی بی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو ان کی غیر حاضری میں کیپٹن صفدر صاحب تمام جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ میرے بالکل عقب میں اس وقت جو خطاب کر رہے ہیں وہ کیپٹن صفدر صاحب ہی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ملکی صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا اب کیا فیوچر ہے۔ بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ ایک بیانیے کو زندہ کر رہی ہے کہ جرنیلوں کے خلاف جرنیلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ کیپٹن صفدر صاحب خود ایک آرمی آفیسر رہ چکے ہیں، اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیسے مزاج آپ کے؟ ٹھیک ہے اچھے ہیں آپ؟ سر کیا ٹھنڈ تو ہے سر، ہلکی ہلکی ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے، لیکن سیاسی صورتحال میں بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ موسم بدل گیا ہے اور مجھے اس گرمی کا احساس ہے، اور بہت جلد عمران خان اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کسی جیل میں ہوگا۔ گرمی تو آ گئی اب۔ سر بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں کچھ ہی دنوں میں، دیکھنے میں روزانہ کہیں نہ کہیں خطاب، کوئی جلسہ، کوئی جلوس کر رہے، خیریت؟ اب پہلے میں فرنٹیئر میں تھا تو اب ادھر آ گیا ہوں، ادھر بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے، قوم کو بتائیں کہ 4 سال کن لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ملک دلدل میں پھنس گیا، ہم پھر 75 سال پیچھے چلے گئے۔ مریم بی بی کل آ رہی ہیں، تو نواز شریف صاحب کی کب تک آمد متوقع ہے؟ پہلے مریم صاحب آ جائیں، پھر میاں صاحب بھی آ جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان میاں صاحب کے بغیر نہیں چلے گا، ان کو لانا پڑے گا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو باہر نکالا تھا ان کو ایک دفعہ اندر کریں تو پھر میاں صاحب آئیں۔ اس میں 2 جرنیل اور 5 جج ہیں بس، جو ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ سر جرنیلوں کا نام تو خان صاحب بھی لے رہے تھے، تو بیانیہ سیم نہیں ہو گیا؟ وہ پہلے ان کو اپنا ابا مانتے تھے تو اب ان کا نام لینا شروع کر دیا، ہم تو پہلے دن سے نام لے رہے ہیں جی۔ جب تک ان کو ایکسٹینشنیں مل رہی تھیں، ان کے لیے الیکشن چوری کیا تھا، اس وقت تک تو وہ جرنیل ان کو بڑا سوٹ کر رہے تھے، جب ان کو باہر نکالا تو ان کو مشکل ہوگی۔ ایک انتقامی سیاست سے نا ہمیشہ نون لیگ کا بیانیہ رہا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے، تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ نون لیگ کے اور زرداری صاحب کے بندے ہیں، اور آتے ہی فواد چودھری کو بھی گرفتار ہو گیا ہے، تو اس کو بھی انتقام ہی کہیں گے؟ میں نقوی صاحب کا اتنا واقف نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ خبر ہے کہ وہ کس جماعت سے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہیں، جو میں نے ان کا پروفائل پڑھا، امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ انتقامی سیاست نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب سے کسی نے پوچھا پرویز مشرف کا کیا مستقبل ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں میں نے معاف کر دی، ریاست کے ساتھ جو ہوئی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب دینا پڑ گیا کہ وہ آ ہی نہیں رہا۔ جسٹس وقار سیٹھ نے لکھ دیا اگر زندہ نہیں آیا تو مر کے آئے گا، تو ٹانک دینا ڈی چوک میں۔ اس طرح کے خود سر لوگ ٹانگ کے جائیں گے تو ہمارے 75 سال بچیں گے نا۔ سر خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ یہ لوہے محفوظ کی خبر ہے، آپ کو کیسے آ گئی؟ اندر سے خبریں نکل رہی ہیں۔ اندر سے نہیں، یہ تو لوہے محفوظ پہ لکھا ہے اگلا وزیر اعظم کون ہے۔ ویسے کیا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ اندر کا تو ہو گیا ہوگا نا کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو کون وزیر اعظم بنے گا؟ ابھی کوئی نہیں ہوا، مجھے تو طوفان کے کچھ اور نظر آتے ہیں جی۔ سر آپ کی ہوائیں کس طرف کا اشارہ کر رہی ہیں؟ ہماری ٹھنڈی ہوائیں تو اپنے ہی گھر کی طرف کر رہی ہیں۔ سر آخری سوال ایک لائٹر نوٹ اینڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ کا ایک بیانیہ آیا تھا کل، آپ کا بلکہ ایک بیانیہ آیا کہ میں نے کبھی نواز شریف صاحب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی کچھ مانگا نہیں، جبکہ ایک بیانیہ آیا تھا کہ میری پاکٹ منی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو کیا میں بتاؤں، باپ جو ہے نا وہ آپ کو عیدی بھی دیتا ہے، منتھلی بھی دیتا ہے۔ فائدے کی یہ بات ہے کہ میں اگر ان سے فائدہ لینا مقصود ہوتا تو میں اپنی سروس چھوڑ کے نہ جاتا، آج میں چیف سیکرٹری پنجاب ہوتا، خیبر پختونخوا ہوتا۔ کبھی میں نے ان کو نہیں کہا میری وہاں پوسٹنگ کروا دیں باجوہ کی طرح، کبھی ان کو میں نہیں کہا
کہ فلاں کورس پہ مجھے بھجوا دیں, وہاں میری ایسیا ٹھیک کر دیں, میں ان فائدوں کی بات کی ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ پاکٹ منی لگی ہوئی ہے ابھی بھی. وہ تو تا قیامت لگی رہے گی. سر باجوہ صاحب کا فیوچر دیکھنا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایک پھٹا ایک ٹریک سوٹ ہوگا, کسی گولف کورس میں کھیل رہے ہوں گے, اور پھر دیکھیں تکبر کا انجام تو جو ہے نا پھر خاک میں ملتا ہے, وہ خاک میں مل گئے. سر آخری سوال, اگر خان صاحب یہ آفر دیتے ہیں کہ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, جیسے بنگالی کھڑے ہو گئے, تو خان صاحب سے پیچ اپ کر لیں گے؟ خان صاحب اتنے جھوٹے ہیں, اس پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا. جی, لیکن اگر وہ واقعی کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ پیدا ہی ان کے گھر ہوئے, وہیں وہ پروان چڑھیں. پاکستان اور عمران خان دو مختلف سمت کے مسافر ہیں. پاکستان اور چیز ہے, عمران خان کی سوچ اور ہے. سر بہت شکریہ. اوکے.